الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و اصحابہ ذریۃ اجمعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی یا من رب العالمین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم اللہم الہمنی رشدی واعذنی من شر نفسی۔ اللہ تعالیٰ سورہ نور میں فرماتے ہیں، آیت نمبر 21 سورہ نمبر 24، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتبعوا خطوات الشیطان، شیطان کے فٹ سٹیپس کی اقدام کی پیروی نہ کرو، ومن یتبع خطوات الشیطان، اور جو بھی شیطان کے خطوات کی نقش قدم کی پیروی کرے گا، فإنہ یأمر بالفحشاء والمنکر، تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی کا حکم دے گا۔ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی جنرل ایک شیطان کون ہے، اور ہم نے دیکھا تھا کہ شیطان جو ہے وہ ایک بینگ ہے، جنوں میں سے تھا ابلیس، جس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کا انکار کیا۔ اس کے بعد اس نے پھر اسٹریٹجی اپنی اللہ تعالیٰ نے کو بتائی کہ میں جو ہے نا ان کو چھوڑوں گا نہیں، جن کی وجہ سے آپ نے مجھے گمراہ کیا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے اللہ تعالیٰ پہ اپنی گمراہی جو ہے وہ ڈالی، اور پھر اس نے پوری حکمت عملی بتائی کہ اس نے کیسے انسانوں کو گمراہ کرنا ہے اور جہنم میں اپنے ساتھ لے کے جانا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ شیطان ایک بہت اسٹرانگ بینگ ہے، اسے ہمارے اوپر بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کا اختیار حاصل ہے، ہم پر اس طرح اختیار رکھتا ہے جیسے خون ہمارے اندر گردش کرتا ہے۔ آج ہم لوگ انشاءاللہ بات کریں گے کہ شیطان کے بڑے بڑے جال جو ہیں وہ کون سے۔ آج ہم جو شیطان کا پہلا جال، شیطان انسان کو جس جال میں پھنساتا ہے اسے کہا جاتا ہے الحاد، ایتھزم، اللہ کا انکار، کہ مانو ہی نہیں کوئی خدا ہے۔ سب سے آسان وار جو ہے نا شیطان کا یہ ہوتا ہے کہ اگر انسان نے اللہ تعالیٰ کا انکار کر دیا تو مطلب باقی جتنی بھی چیزیں دین سے جڑی ہیں، اللہ سے جڑی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی سے جڑی ہیں، سب کا انکار ہو گیا۔ تو انسان کے دل میں شیطان جو ہے وسوسہ ڈالتا ہے، شک پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں، اور اس کے ذریعے سے شیطان یہ چاہتا ہے کہ انسان کسی طرح اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ ہم نے پچھلی بار بھی بات کی تھی کہ شیطان کا مقصد یہ ہے، باٹم لائن، جس کے لیے اس نے ہر قسم کے ذرائع استعمال کرنے ہیں اور اختیار کرنے ہیں کہ انسان کسی نہ کسی طرح اللہ تعالیٰ سے شرک میں مبتلا ہو جائے۔ الحاد بھی ایک قسم کا شرک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی طرح شرک میں مبتلا ہو جائے اور جہنم میں اس کا خاتمہ ہو۔ تو ہم نے آج جو ٹاپک جس سے شروع کر رہے ہیں وہ الحاد ہے۔ الحاد لفظ لحد سے نکلا ہے۔ لحد بڑا مشہور لفظ ہے ہماری زبان میں۔ لحد کس کے لیے یوز ہوتا ہے جی؟ قبر میں جو لحد ہوتی ہے، اللہ آپ کا بھلا فرمائے۔ اب یہ جو قبر میں لحد ہوتی ہے وہ ایک سائڈ سے، قبر سیدھی ہوتی ہے اور پھر ایک سائڈ سے نکلی ہوتی ہے، تو جو لحد سے لفظ نکلا ہے الحاد، بلکہ لحد کہنا چاہیے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے جھک جانا یا کسی چیز میں مڑ جانا، کسی چیز کی طرف مڑ جانا۔ تو جو الحاد ہوتا ہے اس کا بھی یہی معنی ہوتا ہے کہ انسان سیدھے رستے سے ہٹ جائے، کجی اختیار کرے، ٹیڑھا پن اختیار کرے۔ تو الحاد کی تعریف دین کے اعتبار سے اگر ہم کریں گے کہ انسان اللہ کا انکار کر دے، اللہ کی صفات کا انکار کر دے، اللہ کی ربوبیت کا انکار کر دے، اللہ کی وحی کا انکار کر دے، یا وحی کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے عقائد بتائے ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے احکامات نازل کیے ہیں، ان سے انحراف کرے۔ یہ تمام کی تمام صورتیں جو ہے نا کسی نہ کسی طرح اس کے جسے کہتے ہیں نا ڈانڈے جا کے وہ الحاد سے ملتے ہیں۔ اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ الحاد شروع کیسے ہوتا ہے؟ اس میں بڑی خوبصورت حدیث ملتی ہے بخاری اور مسلم کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یأتی الشیطان احدکم، یأتی آتا ہے شیطان، احدکم تم میں سے کسی کے پاس، فیقول پھر کہتا ہے من خلق کذا، کہ یہ کس نے پیدا کیا، من خلق کذا وہ کس نے پیدا کیا، اور یہ کرتے کرتے انسان کو کہاں تک لے جاتا ہے، حتی یقول، حتیٰ کہ وہ سوال کرنے لگتا ہے، یعنی اس پہ دل میں یہ وسوسہ ڈالنے لگتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا۔ اچھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بات یہاں تک پہنچ جائے نا، فَإِذَا بَلَغَهُ، تو جب یہاں تک انسان پہنچ جائے، بلغہ پہنچ جائے یہاں تک، فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، تو ساتھ ہی شیطان سے پناہ طلب کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ اللہ میں آپ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان رجیم سے، اور کیا کرے، وَلْيَنْتَهِ، اور اس خیال کو چھوڑ دے، ترک کر دے، یعنی اب آپ نے اپنی عقل نہیں استعمال کرنی۔ اگر انسان سوچتے سوچتے اس نہج پر پہنچ جائے کہ اس کی عقل یہ سوال کرنے لگے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، مطلب اب وہ ٹریپ میں آ گیا۔ ہم نا ایک بات اور یہاں پہ سمجھیں گے، یہ بڑی ضروری ہے بات سمجھنی، آپ شیطان سے لاجک میں نہیں جیت سکتے، آپ شیطان سے لاجک میں نہیں جیت سکتی، یہ پکی ٹھکی لکھی ہوئی بات۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ آئے ہیں اس دنیا میں ٹیسٹ کے لیے۔ یہ جب تک ہم نہیں سمجھیں گے نا، یہ کانسیپٹ ہمارے پاس کلیئر نہیں ہوگا نا کہ ہم اس دنیا میں آئے ہیں ٹیسٹ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہاں پر بھیجنے کے بعد کچھ چیزیں ہم سے مخفی رکھی ہیں جن پر ایمان لانا ہی ہمارا ٹیسٹ ہے، اور جو چیز مخفی ہوتی ہے نا آپ اسے ٹوٹل لاجک کے تحت نہیں سمجھ سکتے۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہمارا ایمان جو ہے نا وہ جب تک قرآن اور
حدیث یا قرآن اور سنت پہ بیسڈ نہ ہونا، ہمارا ایمان ہمیشہ متزلزل ہوگا، بگڑ جائے گا، یا ایمان سے انسان ہاتھ دھو بیٹھے. یہ یاد رکھیے گا کہ جب انسان نے اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیا، یا انسان اس ٹریپ میں پھنس جائے کہ میں ہر چیز کو پیور عقل اور لاجک پہ ثابت کر سکتا ہوں، پھنس جائے. آپ نہیں کر سکتے. آپ ہر چیز کو پیور عقل اور لاجک پہ ثابت نہیں کر سکتے. اس کی ایک مثال ہے کہ آپ قبر کی زندگی کو، جسے ہم عالم برزخ کہتے ہیں، آپ اسے کیسے عقل سے ثابت کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. آپ روح کو کیسے عقل سے ثابت کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. مرنے کے بعد اٹھنے کو، جسے اکاؤنٹیبلٹی کہا جاتا ہے، آپ اسے کیسے عقل سے ثابت کریں گے؟ آپ نہیں کر سکتے. تو اس لیے جتنے بھی ایمانیات ہیں نا، یہ آپ کے بیسڈ ہوتے ہیں قرآنی دلائل پر، قرآنی لاجک پر، اور وہاں پر کہیں نہ کہیں یہ ایمان بالغیب کا عنصر لازم موجود ہوتا ہے. اس لیے پچھلی بار بھی جیسے ہم نے بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہی ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے جس میں کوئی شک نہیں، اور یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین یؤمنون بالغیب. بات ہی اللہ تعالیٰ نے غیب سے شروع کی. تو جب تک یہ تقوی آپ کا غیب پر بیس نہیں کرے گا، انسان جو ہے نا وہ بچ نہیں سکتا ہے شیطان سے. اسی لیے آپ دیکھیں اس بات کو تھوڑا سا اور سمجھنے کے لیے بڑا ضروری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک انسان کے اندر تقوی پیدا ہونے کی شرط کیا ہوتی ہے. اب میں مسجد میں ہوتا ہوں نا، اب فرض کرنے کو مسجد میں آ کے کہتا ہے کہ یار یہ لو $1000 یہ مسجد کے لیے، اسے بندے کو نہیں پتا کہ وہاں پہ ڈالنا ہے. وہ کون سی چیز ہے جو مجھے روکے گی وہ $1000 لینے سے؟ اللہ کے خوف کے علاوہ کوئی چیز نہیں، کوئی چیز نہیں. مجھے کوئی دنیا کی طاقت نہیں روک سکتی کہ میں بے ایمانی نہ کروں. یہ تو ایک مثال ہوگی. اسی طرح ہم لوگ جس معاشرے میں رہتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ ہمارا سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے. یعنی میں آپ کو اعتماد میں لے کے آپ کے ساتھ دھوکہ دہی نہ کروں، یہ مجھے کیا چیز آمادہ کرے گی اس کے اوپر؟ تقوی کے علاوہ کوئی، کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، میرے پاس اللہ کی جواب دی ہے. آپ لاجک پہ جائیں گے نا تو لاجک پہ آپ پھنس جائیں گے. یعنی جس کا لاجک سٹرونگ ہوگا وہ آپ کو چپ کروا دے. تو بات جہاں سے شروع ہوئی تھی کہ جب انسان کی عقل اس نہج پر پہنچ جائے کہ انسان یہ سوال کرنا شروع کر دے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے، تو سٹاپ. اپنے آپ کو ارسطو نہ سمجھے، آئنسٹائن نہ سمجھے، رک جائیں اور اس کے آگے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنی سوچ بدلیں. بلکہ یہاں پر فوراً یہ دعا پڑھیں، رضیت باللہ ربا واسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیا ورسولا. فوراً یہ دعا پڑھیں کہ یا اللہ میں اس بات پر راضی ہوں کہ تم میرا رب ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے، میں اس بات پہ راضی ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نبی اور رسول. فوراً اس کا تمام کریں. بل یہ آگے چلتے ہیں. اب جب انسان دیکھتا ہے الحاد، تو جیسے میں نے کہا کہ عموماً ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ الحاد جو ہے نا وہ صرف یہ ہے کہ آپ اللہ کا انکار کر دیں. یہ تو ہے، اسے کہتے ہیں الحاد مطلق، یعنی ایبسولوٹ ایتھیزم. اس سے تو کوئی انکار نہیں کرتا کہ اللہ کا جو انکار کر دیتا ہے وہ ملحد ہے، وہ یعنی کہ نا اللہ کو نہیں ماننے والا ہے. لیکن نا اس کے شیڈز ہیں، ہمارے لیے وہ شیڈ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے. اگر ہم اس کے شیڈز نہیں سمجھیں گے تو ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمیں اللہ کا تو انکار نہیں کر رہا، لیکن شیطان آپ کو نا کسی اور ٹریپ میں پھنسا دے گا الحاد کے چکر میں. کہ جو سب سے پہلا اور سب سے اسٹرانگ شیڈ ہے وہ تو ہو گیا ایبسولوٹ ایتھیزم، کہ انسان کہتا ہے کہ اللہ نہیں ہے. جب اللہ نہیں ہے نا تو اللہ تعالیٰ سے متعلق جتنی بھی چیزیں ہیں وہ سب کا انکار. اور باٹم لائن یہاں پہ آ کے رکتی ہے اس کی کہ صرف اور صرف یہ دنیا ہے، یہ زندگی ہے جس میں جی رہا ہوں، اور اس کے علاوہ باقی ساری باتیں ہیں مولویوں کی سب اپنی گھڑی ہوئی باتیں ہیں اور اس کا کوئی سچ نہیں ہے. اسی کو اللہ تعالیٰ سورہ جاسیہ میں بیان فرماتے ہیں، سورہ نمبر 45 آیت نمبر 24 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وقالو، اور انہوں نے کہا، وہ کہتے ہیں، ما ہی اللہ حیات الدنیا، کہ اور سوائے ہماری دنیا کی زندگی کے کیا ہے باقی زندگی. اور اب پھر وہی بات آپ ذرا لاجک پہ لے آئے نا، تو اب آپ لاجک پہ لے آئیں اگر اس بات کو کہ تو نا انسان کو ٹریپ کر دیتا ہے شیطان کہ اگر تم سوچو تو واقعی اس دنیا کے علاوہ تمہارے پاس ہے کیا؟ بھئی مر گئے، کوئی پتہ نہیں بعد میں کیا ہونا ہے، کیونکہ مرنے کے بعد کوئی آیا نہیں، ہم مرے نہیں. اس سے پہلے کیا تھا ہمیں نہیں پتا، ہماری عقل یاد نہیں ہے. آپ سب چھوڑیں، ہم اپنی شعور کی زندگی میں آنے سے پہلے کیسے تھے ہمیں یاد نہیں ہے. ہمیں اپنے وہ ہلکی پھلکی باتیں یاد ہیں نا بچپن کی، جو وہ بھی ایک حد تک یاد ہے. اس سے پہلے کیا ہوتا تھا، وہ ذرائع صرف اور صرف ہمارے ماں باپ یا ہمارے بڑے ہیں ہمیں بتانے کے لیے. تو اس سے پہلے ماں کے رحم میں کیا تھا وہ تو بھول ہی جائیں، اور اس سے پہلے جو عالم ارواح میں ہم کیسے تھے وہ تو امپاسبل ہے ہمارے لیے لاجک پہ سمجھنا جاننا. تو بہرحال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب انسان اس چیز میں پھنس گیا کہ صرف یہی حیات، یہی دنیا ہے زندگی کی جو ہے،
اور میں کسی چیز کو نہیں مانتا، کوئی خدا، کوئی اکاؤنٹیبلٹی، کوئی ایسی چیز نہیں مانتا، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دنیا کی زندگی کے سوا کچھ نہیں ہے، نموت و نحیا، ہم خود ہی مرتے ہیں، ہم خود ہی جیتے ہیں، وما یہلکنا الا الدہر، اور ہمیں ہلاک نہیں کرتا مگر زمانہ، مگر یہ وقت۔ اگر کوئی شخص اس ٹریپ میں پھنس گیا ہے تو وہ الحاد میں پھنسا ہو، پکی ٹھکی بات۔ دوسری بات، اس الحاد کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ یہ جو ایبسولوٹ الحاد ہے نا، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی عموماً وجہ یہ ہوتی ہے کہ دینی عقائد ہمارے یہاں بچوں پر یا لوگوں پر مسلط کیے جاتے ہیں، اور پھر اس کے بعد کہا جاتا ہے اس پہ سوال نہیں کرنا۔ اب دیکھیں بہت بڑا مسئلہ ہے آج کا جو نوجوان ہے نا، اس کے پاس یہ بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مولوی صاحب آپ مجھے دین سکھا رہے ہیں، میں سوال کرنا چاہتا ہوں، تو مولوی کہتا ہے شیطان، دین پہ سوال کرتے ہو، شیطان ہو تم، جبکہ ایسا نہیں ہے۔ ہمیشہ دین پر سوال سے وہ کترائے گا جو دین کو اندھی تقلید کرا، دین کی اندھی تقلید والا جو ہے نا وہ سوال سے کترائے گا۔ جو دین سیکھ کر سمجھ کر عمل کر رہا ہوگا وہ ہمیشہ آپ کو کوئی نہ کوئی جواب دے گا، آپ اسے ایگری نہ کریں، وہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن جواب ضرور دے گا۔ اب دیکھیں جیسے ایک دین میں کہا جاتا ہے کہ ایک اللہ ہے، ایک اس کا بیٹا ہے، اور ایک روح قدس ہے۔ اب یہ تین نہیں ہے، یہ ایک ہے۔ اب آپ اس کو دنیا الٹ پلٹ آگے پیچھے اوپر نیچے کر دیں، آپ اس کو ایک ثابت نہیں کر سکتے۔ لیکن اس قسم کے جب عقائد دین کے طور پر انٹروڈیوس کر کے لوگوں کو کہا جائے گا کہ آنکھیں بند کر کے مانو، تو بندہ کہے گا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا، لا الہ، کوئی الہ ہے ہی نہیں۔ یہ آپ لوگوں نے جو ہے نا میرے لیے معاملہ بڑا خراب کیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ جب آپ اسلام کو کسی دوسرے ریلیجن سے کمپیئر کرتے ہیں نا، کسی دوسرے دین سے کمپیئر کرتے ہیں نا، اسلام میں بہت ساری خوبصورتی ہیں، لیکن جو اسلام کی سب سے بڑی خوبصورتی ہے کہ اسلام میں اللہ کا تصور کرسٹل کلیئر۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے تصور کے بارے میں کلیئر ہو جائے، یعنی اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات جو ہیں اس کا جواب اسے مل جائے، باقی تمام دین سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ باقی تمام دین سمجھنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، اسے یہ سمجھ آنی شروع ہو جاتی ہے کہ اب یہ جو باقی احکامات آ رہے ہیں یہ کس ہستی کے ذریعے سے آ رہے ہیں اور وہ ہستی کون ہے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے نا کہ اگر آپ سے ایک 3-4 سال کا بچہ پوچھے کہ میں کہاں سے آیا ہوں، اب آپ سے کیا جواب دیں گے؟ آپ یہی کہیں گے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہوگا، کیسے بھیجا؟ آپ اگر اسے لاجک میں اس کے لاجک کے حساب سے جواب دینے شروع کریں تو آپ پھنس جائیں گے۔ اور بالفرض اگر کوئی بیوقوف اسے صحیح بتا بھی دیتا ہے کہ کیا، وہ کہے گا تم پاگل ہو، یہ کیسے ہو سکتا؟ عقل نہیں ہے نا، لاجک ہی نہیں۔ تو یہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جب انسان اللہ تعالیٰ کا تصور کلیئر کر لیتا ہے، میرا رب کون ہے، مجھ سے کیا چاہتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا ہے تو ایبسولوٹ ایتھیزم کی طرف جانا بندہ شروع ہو جاتا ہے۔ اچھا، اگر ایبسولوٹ ایتھیزم کی طرف نہ جائے، الحاد مطلق کی طرف نہ جائے، تو اس سے ملتا جلتا ایک اور چیز ہے مادہ پرستی، میٹیریلزم۔ یہ بھی ایک جو ہے نا بہت شیطان کا قوی وار ہے۔ شیطان کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہے نا یہ مادی قوانین کے تحت چل رہی ہے، کچھ ڈسٹروائے نہیں ہوتا، کچھ نہیں بنتا، صرف انرجی اپنی صورت تبدیل کرتی رہتی ہے۔ آپ اس دنیا میں آئے ہو، ایک انرجی سے آئے ہو، جب آپ مرو گے یا آپ کی باڈی زمین میں جائے گی، یہ ایک دوسری انرجی اختیار کر دے گی، اس سے پھر زمین میں منرل ہوں گے، پھر سے فلانا لمانا ایک آپ وہ بناتے جاؤ، بنتا جائے گا۔ اب نا اس کے لیے ایک بڑا خوبصورت شیطان نے اصول وضع کیا ہے، یہ انسان نے نا ایک بڑا خوبصورت فارمولا بتایا اس کا، کہ انسان کی تمام سوچ جو ہے وہ آخرت سے ہٹ کے اس دنیا پہ ہو جائے۔ کیسے؟ خدا کی جگہ شیطان لے آیا کائنات کو۔ دیکھیں کائنات جو ہے نا یہ ابھی تک کتنی بڑی ہے، کہاں تک ہے، یہ انسان نہیں جان سکا، اور قیامت تک نہیں جان سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہے، انسان قیامت تک نہیں جان سکتا۔ آج سے 100 سال پہلے، 100 بھی نہیں کہنا چاہیے، آج سے 10 سال پہلے کچھ اور تھی، 15 سال پہلے کچھ اور تھی، 5 سال پہلے کچھ اور تھی، اور آج تو شیطان نے کیا کیا کہ شیطان نے انسان کے پاس اللہ کے تصور کو کائنات سے بدل دیا۔ اس نے کہا خدا چھوڑو، کائنات دیکھو، اس پہ غور و فکر کرو، اتنا کچھ تمہارے پاس ہے، چاند، سورج، ستارے، بادل، کہاں سے آئے ہو، گیلیکسیز، پلانٹس، فلانا ڈمانا۔ دوسری چیز اس نے کیا کی، دوسری کام اس نے یہ کیا کہ ہماری جو اصل حقیقت ہے، ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے روح رکھی ہے، جو ہمارے اندر ڈیوائن ایلیمنٹ ہے، اس نے اس سے غافل کر دیا۔ اس نے کہا یہ کوئی تم میں اور ایک جانور میں کوئی فرق نہیں ہے، سوائے اس کے کہ جانور ذرا کم انٹیلیجنٹ ہے، تم ذرا زیادہ انٹیلیجنٹ ہو، ورنہ تم بھی ویسی، وہ بھی کھاتا پیتا ہے، تم بھی کھاتے پیتے ہو، تم بھی پیدا ہوتے ہو، وہ پیدا ہوتا ہے، تم بھی مرتے ہو، مرتا ہے، اس کے بھی آف اسپرنگز ہیں، تمہاری بھی بچے ہیں، ورنہ صرف فرق یہ ہے کہ تم ایک انٹیلیجنٹ بینگ ہو، تم ذرا گھر بنا لیتے ہو، گاڑی چڑی بنا لی ہے، وہ یہ نہیں کرتے ہیں، ورنہ تم بھی ایک جانور ہی ہو۔ ابھی جو ہمارے اندر ڈیوائن ایلیمنٹ ہے نا، جس کی وجہ سے ہم اللہ تعالیٰ سے جڑے ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے ہم قرآن سے جڑتے ہیں، وحی سے جڑتے ہیں، وہ ختم ہو گیا۔
جب یہ دو چیزیں ہوگی تو اب اس کے لیے تیسری بات بڑی آسان ہوگی کہ یہ آخرت کی زندگی صرف ایک ڈھکوسلا ہے، نعوذ باللہ۔ اصل زندگی یہ ہے جو آپ کی دنیا کی زندگی۔ اسی لیے آپ دیکھیں کہ آج کا انسان، یعنی بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج کا انسان سب کچھ مانتے ہوئے بھی، اللہ کو بھی مانتا ہے، رسول کو بھی مانتا ہے، آخرت کو بھی مانتا ہے، سب کچھ مانتے ہوئے بھی توجہ ساری دنیا کی زندگی پہ رکھتا ہے۔ یعنی کڑوا سچ، توجہ ساری دنیا کی زندگی پہ رکھتا ہے، اور اپنی اس دنیا کی زندگی سے کچھ تھوڑا سا ٹائم نکال کے اللہ کی طرف دے دیتا ہے، اپنے آپ کی تسلی دینے کے لیے کہ میں آخرت کے لیے بھی کچھ کر رہا ہوں۔ جبکہ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا اپوزٹ چاہیے، کہ انسان کی توجہ آخرت کی زندگی پہ ہونی چاہیے، اور آخرت اچیو کرنے کے لیے انسان کو اپنی زندگی، دنیا کی زندگی کھپانی چاہیے۔ یہاں پر ایک اور چیز ازالہ کرتے جائیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کی زندگی تیاگ دے، بالکل بھی نہیں۔ انسان ڈاکٹر بھی بنے گا، انسان انجینئر بھی بنے گا، انسان آرکیٹیکٹ بھی بنے گا، انسان اور جو بھی کام سیکھے وہ تمام کام سیکھے گا، لیکن ان تمام کاموں کو سیکھنے کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ کہ میں اس دنیا میں کوئی ایسا کام کروں جس کی وجہ سے میری آخرت سمجھے۔ یہ بڑا ضروری ہے ہمارے جاننا، کیونکہ پھر شیطان دوسرے ٹریپ میں پھنسا دیتا ہے کہ چھوڑو دنیا منیا کو، ادھر ہی لگے رہو۔ نہیں بھائی، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ انٹیلیجنس دیا کہ آپ ایک ڈاکٹر بن سکتے ہیں تو آپ ڈاکٹر بنے، آپ اکانومسٹ بن سکتے ہیں تو اکانومسٹ بنے، آپ اکاؤنٹنٹ بن سکتے ہیں آپ اکاؤنٹنٹ بنے۔ بھائی اللہ تعالیٰ کی آپ کو دین ہے، اللہ تعالیٰ سے پوچھے گا کہ تم اکاؤنٹنٹ بن کے اس انسانیت کی خدمت کے لیے کیا کر سکتے تھے اور کیا کیا، ڈاکٹر بن کے کیا کرنا چاہتے تھے اور کیا کیا اور کیا نہیں کیا۔ یہ سارے سوال ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان تمام صلاحیتوں کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ تو بہرحال ہوتا یہ ہے کہ جب انسان کی سوچ دنیا تک محدود ہو جاتی ہے تو انسان کے تمام مقاصد، تمام کوششیں، تمام عزائم محدود ہو کر اس دنیا کے لیے رہ جاتے ہیں۔ میں نے یہاں پر ایک اور چیز کی طرف توجہ دلاؤں گا، بڑا ضروری ہے۔ دیکھیں، ایک انسان بھرپور محنت کرتا ہے اور وہ بیچارہ اتنی اس محنت میں وہ صرف اپنے بلز پے کر سکتا ہے، یا صرف اپنی زندگی کی جو بنیادی ضروریات ہیں، اپنے بچوں کی بنیادی ضروریات ہیں وہ پوری کرتا ہے، اور اس کے پاس ٹائم نہیں نکلتا کہ وہ ایکسٹرا ٹائم دین کے لیے لگائے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس نا آخرت میں وہ جواب جب دے گا تو اللہ تعالیٰ کے پاس یہ ایکسکیوز ایکسیپٹیبل ہو سکتی کہ اللہ میں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی، اس پوری بھاگ دوڑ میں میں کوشش کرتا تھا نماز بھی پڑھوں، روزے بھی رکھوں، مسجد بھی چلا جاؤں، جو درس دروس ہوتے تھے اس میں بھی نکال لیتا تھا، جمعے کے لیے بھی وقت نکال کے چلا جاتا تھا، لیکن میں اتنا مصروف تھا، یعنی کہ میری اوپر ذمہ داریاں اتنی زیادہ تھیں، یا جو بھی وجہ ہوتی میں اس سے زیادہ نہیں کر سکا، اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن ایک شخص ہے جو جانتا ہے کہ اس کے پاس اس وقت کی جو ضروریات ہیں وہ پوری ہیں، اب وہ کہتا ہے کہ یہ تو جو میرے پاس ہے وہ تو ہے، لیکن یہ بھی ایکسٹرا ہونا چاہیے، یہ بھی ایکسٹرا ہونا چاہیے، فلانا بھی ایکسٹرا ہونا چاہیے۔ اب یہ شخص جب اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا تو اسے اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہوگا کہ کیا یہ چیزیں دین میں وقت صرف کرنے سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں؟ کہ جو جوانی کی عبادت ہوتی ہے، جو جوانی کا تقویٰ ہوتا ہے، جو جوانی کا جوش ہوتا ہے، جو جوانی میں آپ کے اندر طاقت ہوتی ہے، اگر وہ آپ نے دین کے لیے صرف نہیں کی تو کیا کیا؟ دیکھیں، بڑھاپے میں آ کے ود آل دا ریسپیکٹ، میں کسی کو وہ نہیں کر رہا ہوں، ایک شخص اب اگر ایک ایسی سٹیج پہ پہنچ گیا جہاں اسے گناہ سرزد ہو ہی نہیں سکتا اور وہ گناہ نہ کرے تو یہ کون سی پرہیزگاری ہوئی؟ یہ تو وہ کر ہی نہیں سکتا نا۔ اب اگر اللہ تعالیٰ اگر کسی سے صلاحیت ہی لے لے گناہ کرنے کی تو پھر تو یہ تو کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہوا نا۔ لیکن وہ وقت جب آپ، وہ ٹائم جب آپ اپنا سب کچھ دین کے لیے کھپا سکتے ہو، یور بیسٹ آف دی ایفرٹس آپ دین کے لیے رکھ سکتے ہو، اس وقت آپ ڈیسائیڈ کرتے ہو دنیا کے لیے جانے کے لیے، نا دس از اے بگ ٹیسٹ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت بڑا کوشچن مارک ہے۔ اور دوسری بات ہے، یہ انسان کا پرسنل میٹر ہے، یعنی میں آپ کو جج نہیں کر سکتا ہوں، آپ مجھے جج نہیں، ہم کسی کو جج نہیں کر سکتے، یہ انسان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ انسان نے ذاتی سوچنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ جواب دے۔ میٹیریلزم کے بعد ایک اور چیز جسے کہا جاتا ہے الحاد جزوی، پارشل ایتھزم۔ اب جب شیطان انسان کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکتا نا کہ اللہ نہیں ہے، تو وہ کہتا ہے چلو اللہ کو تو مانو، لیکن تمہارا اللہ جو ہے نا وہ اس قسم کا ہے جو مکمل قدرت نہیں رکھتا، یعنی نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ گونگا، بہرا یا اس قسم کا ہے کہ اسے کچھ پتہ نہیں، وہ بس ہے، ایک کریٹر ہے، اس نے کریٹ کر دیا، اور باقی دنیا میں جتنا چل رہا ہے نا، نہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، نہ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، نہ اللہ تعالیٰ کا اس سے کچھ لینا دینا۔ اب دیکھیں یہ سوچنے والی بات ہے نا، اب ایک بندے کو آپ کہیں کہ اللہ کو نہیں مانتا، مانتا ہوں، کیوں نہیں مانتا؟ بالکل مانتا ہوں، اللہ تعالیٰ ہے، میں کب نہیں مانتا۔ لیکن اگر وہ ان تمام چیزوں کا انکار کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی کام کر سکتا ہے، کوئی نہیں کر سکتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کے نظام جو ہے ناقص ہے، ختم بات، شیطان نے اپنا ٹارگٹ اچیو کر لیا۔ اب وہ چاہے بندہ 100 بار کہتا رہے میں اللہ کو مانتا ہوں، لیکن جیسا ریکوائرڈ ہے اگر اس نے ویسا نہیں مانا، بس گیا، معاملہ ختم ہو گیا، شیطان کامیاب ہو گیا۔ اچھا، اگر یہ بھی نہ کر سکے، پھر انسان کو شیطان پھنساتا ہے فکری الحاد میں، جسے فلسافیکل یا آئیڈیالوجیکل ایتھزم کہتے ہیں۔
انسان کو کہتا ہے دیکھو اسلام کو مانتے ہو نا، بالکل کوئی ایشو نہیں ہے، اسلام کو مانو، لیکن دوسرے ادیان بھی تو سچے ہیں نا، دوسرے ادیان کو کیوں برا کہتے ہو؟ کیا برائی ہے دوسرے ادیان میں؟ بھائی تم اپنا مانتے ہو، وہ اپنا مانتا ہے، اپنی اپنی زندگی میں لگے رہو۔ اب دیکھیں ہوتا کیا ہے، ایک ہے کہ ہم اس معاشرے میں رہتے ہیں، لوگ مختلف دین کے ماننے والے ہیں، وہ اپنا کرتے ہیں، ہم اپنا کرتے ہیں، یہ ایک علیحدہ چیز ہے، لیکن یہ مان لینا کہ اسلام کے مقابلے میں کوئی دوسرا دین، دس از اے بگ کوشچن مارک۔ اور یہ نا ایک بات یہاں پر اور میں کہوں، عموماً یہاں پہ کہا تھا کہ آپ اسلام مسلمان بہت سخت ہے، نہیں بھائی ہم سخت نہیں ہیں، ہر دین کا یہی کہنا ہے کہ میرے مقابلے میں جو بھی دوسرا دین ہے وہ غلط ہے۔ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کرسچن یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، یا یہودی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جنت میں جائیں گے، یا اور دین والے یہ کہتے ہیں کہ مسلمان جنت؟ بھائی کوئی بھی نہیں کہتا ہے، اللہ عالم کوئی کہتا ہو تو کم سے کم میرے علم میں نہیں ہے کہ جو بھی کسی دین کا ماننے والا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ میرا دین مانو گے تو ہی تمہاری نجات ہے، اگر میرا دین نہیں مانتے تمہاری نجات نہیں۔ تو اگر اسلام بھی یہ کہتا ہے تو اسلام آپ کو جو ہے وہ پھر لگتا ہے کہ اسلام بڑا سخت مذہب ہے، ایسی بالکل بات غلط ہے۔ تو بہرحال بات یہ کرنے کا یہ مقصد تھا کہ یہ الزام لگانا کہ یہ صرف اسلام کہتا ہے یہ غلط بات ہے، لیکن اسلام بھی یہ کہتا ہے یہ صحیح بات ہے کہ آپ نے اسلام کو سچ ماننا ہے۔ اب اگر آپ اسلام کے ساتھ کہتے ہیں کہ سیکولرزم بھی صحیح ہے، سائنٹزم بھی صحیح ہے، ہیومنزم بھی صحیح ہے، سوشلزم بھی صحیح ہے، تو اب آپ شرک کے مرتکب ہو گئے، آپ الحاد میں پھنس گئے، کیونکہ اب آپ نے ان لوگوں کو دین کے کمپیریزن میں رکھنا شروع کر دی۔ اور اس کی وجہ عموماً کیا ہوتی ہے جب یہ کمپیریزن اس میں ہوتا ہے، یہ نا بڑا دقیق بڑا لطیف قسم کا معاملہ ہے۔ انسان یہ دیکھتا ہے کہ اس کے دین میں نا یہ چیز بڑی اچھی ہے، اس کے دین میں نا یہ چیز بڑی اچھی ہے، تو چلو میں تو نہیں کر سکتا لیکن کم از کم اس کو پریز، اس کو اچھا ضرور سمجھ سکتا ہوں۔ اسی لیے آپ دیکھیں نا جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائی بنی اسرائیل کو کہ وہ سمندر سے نکلے، پیچھے فرعون غرق ہو گیا ہے، اب جب ایسے آگے نکلے نا ایک جگہ سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ نا کچھ لوگ درخت کی عبادت کر رہے تھے۔ اب بنی اسرائیل نے کہا کہ موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے ایک ایسا خدا بنا دو، انا للہ۔ حضرت موسیٰ نے کہا وہ اللہ دیو بندے، ابھی تمہیں اتنے بڑے مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے نجات دیا ہے اور سب سے پہلا کام تم کیا کرو کہ ہمیں کوئی خدا بنا دو؟ تو یہ نا انسان کی فطرت ہے، بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ انسان کی فطرت ہے، اور شیطان اس میں لا کے انسان کو بچاتا ہے کہ ٹھیک ہے تو جو مانتے ہو ٹھیک ہے، لیکن دوسرے کو کیوں غلط کہتے ہو؟ وہ بھی ٹھیک ہے، جتنا تمہارا ٹھیک ہے اتنا اس کا بھی ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بھی وہ کامیاب نہ ہو سکے تو پھر کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ لا دینیت عملی، یعنی پریکٹیکل ایتھزم، زبان سے اللہ کو مانو مگر اعمال میں اللہ تعالیٰ کی کسی بات کو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اللہ تعالیٰ ہے، ہاں ہے، جو اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ کرنا ضروری ہے؟ نہیں جی بالکل ضروری نہیں ہے۔ کیا فرض جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ کیے ہیں، جو فرائض اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں ان پہ عمل کرنا ضروری ہے؟ شیطان صاحب فرمائیں گے بالکل ضروری نہیں ہے، غیر اہم ہے۔ یہ نماز کیا ہے؟ ایکسرسائز ہے، کھڑے ہوتے ہو بیٹھتے ہو، جب تم جھکتے ہو تو کمر کا درد صحیح ہوتا ہے، جب تم کھڑے ہو کے ہوتے ہو تو تمہارے گھٹنوں کا درد صحیح ہو جاتا ہے، جب تم سجدہ کرتے ہو تو تمہارے دماغ میں خون جاتا ہے، تمہاری آنکھوں میں خون جاتا ہے، تو وہ سب صحیح ہو جاتا ہے۔ بولے یہ ساری باتیں اپنی جگہ صحیح ہوں گی، میں ان کا انکار نہیں کرتا ہوں، لیکن یہ نماز کا مقصد نہیں ہے۔ نماز ہم اس لیے پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض کی، فوائد ہمیں سمجھ میں آ جائے الحمدللہ، نہیں سمجھ میں آ جائیں تو ہماری عقل کی کوتاہی ہے، ہماری کمی ہے۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے؟ شیطان یہ بتاتا ہے، کہتے ہیں زکوٰۃ تم دیتے ہو پاگل، اب تم 100 روپے میں سے 2.5 روپے دیتے ہو تو پیسے کم ہوئے یا زیادہ ہوئے؟ ظاہری بات دکھنے میں کم ہوئے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صدقہ کرنے والے کا مال کم نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے برکت پیدا ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے فضائل بیان کرتا ہے، روزہ رکھنے کے فضائل بیان کرتا ہے، نماز پڑھنے کے، حج کرنے کے فضائل بیان کرتا ہے۔ شیطان صاحب فرماتے ہیں کہ تم یہ ساری چیزیں کرتے ہو تو کون سے فضائل بھائی؟ حج پہ جاؤ گے، اپنا کام، اپنا ٹائم، اپنی پیسے، سب کچھ اتنا تم پھونک کے آؤ گے، اس سے اچھا کسی کی شادی کروا دو۔ ہوتا ہے نا، یہ کہتے ہیں نا کہ اتنا پیسہ آپ نے حج پہ نکالا ہے، وہ دیکھو بیچارے اس کے بچوں کی شادی نہیں ہوتی تو شادی کرا دو۔ بھئی آپ پر ان کی شادی کروانا فرض نہیں ہے، آپ پر حج کرنا فرض ہے، اللہ نے آپ پہ حج فرض کیا، کسی کی شادی کروانا فرض نہیں کیا۔ اگر آپ وہ کروانا چاہتے ہیں تو کروائیں، آپ کو کسی نے منع کیا، لیکن آپ ایسی چیزوں کو اسلام کے فرائض کے سامنے لا کے کیوں کمپیئر کرنا شروع کر دیتے ہیں؟ اور یہ کمپیریزن آپ کو صرف دین میں ہی نظر آتے ہیں۔ بھئی اپنے بچوں کی کروڑوں کی شادی مت کرو نا، شادی سے کرو جو مسجد میں کیا جاتا ہے، صرف اپنے قریبیوں کو بلاؤ، انہیں بولو کھانا بھی اپنا اپنا لے آؤ، بیٹھ کے کھائیں گے، باقی جو آپ کے پاس لاکھوں ڈالر بچتے ہیں اس کے کرو نا دوسروں کی شادی۔ وہ تکلیف نہیں، میرے بچے کی شادی لاکھوں ڈالر کی ہوگی، لیکن اگر تم نے حج پہ جانا ہے تو وہ دوسرے بچے کی شادی کروا دو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو یہ شیطان جو ہے نا، یہ پریکٹیکل ایتھزم میں انسان کو پھنسا دیتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ یا اگلا کیا ہوتا ہے، اسے کہتے ہیں ملحدانہ تعویل، انٹرپریٹیو ایتھزم۔
کہ جو دین کے واضح عقائد ہیں، احکامات ہیں، ان کو اپنی مرضی سے بدل دو. کوئی کہ جی میں نماز نہیں پڑھتا، پھر کیا کریں؟ میں جو ہے نا پیسے دیتا، میں جو ہے نا یہ کام نہیں کرتا جو اللہ نے فرض کیا بلکہ میں اس کو یوں کر دیتا. یا تعویلیں کرنا شروع کرتے ہیں. نماز کا مطلب کیا ہے جی؟ نماز کا مطلب یہ نماز نہیں ہے جو آپ پڑھتے ہیں. نماز کا مطلب تالیاں بجانا ہے. نماز کا مطلب جو ہے نا وہ ڈانس کرنا ہے، رقص کرنا ہے، موسیقی ہے. جب آپ اس میں پڑھتے ہیں نا، لغوی معنیوں میں پڑھتے ہیں نا، پھر بہت ساری چیزیں نا آپ کے لیے پرابلمٹک ہو جاتی ہیں. اس لیے دین میں ہمیں فرائض کو شریعت کی نظر سے دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کیا بیان فرمایا. اب کوئی شخص یہ بولنا شروع کر دے کہ قرآن جو ہے وہ صرف ایک علامتی کتاب ہے، نعوذ باللہ، یا یہ کہہ دے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ شریعت کے قوانین ہمیں بتائے ہیں وہ غیر ضروری ہیں. اب یہ ساری باتیں الہاد کی طرف لے کے جا رہی ہیں. یہ ساری باتیں سب کانشیس میں اس کی طرف انسان کو لے کر جا رہی ہیں کہ اللہ کوئی چیز نہیں ہے. تم ماننا چاہتے ہو مانو، اس کا انکار نہیں کرو، مرضی تمہاری، مانو نہ مانو کوئی، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کو بینگ نہیں ہے، نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کوئی ایسی ہستی نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو ڈیزرو کرتا ہے کہ تم اس کے سامنے سبمیشن، اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دو. اس کے بعد اگلی چیز کہ یہ جتنے بھی ہم نے الہاد کی صورتیں دیکھی، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ سب سے پہلی اور ایک ہی وجہ، باقی جتنی وجوہات ہیں ساری اس کی ذیلی ہیں، ساری اس کی برانچز ہیں، کہ دینی جہالت، یہ جسے ہم لوگ دوسرے الفاظ میں کہتے ہیں علمی کمزوری. ہمارے یہاں یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے کہ انسان علم کا، یعنی دین کا علم حاصل کرتا ہے جتنا بھی کرتا ہے، اور اس کے بعد سمجھتا ہے کہ یہ کل کا کل ہے. بہت خطرناک معاملہ. یا دوسرا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ علم نہیں حاصل کرتا، ادھر سے سنا ادھر سے سنا، یہ کتاب پڑھی وہ کتاب پڑھی، اور سمجھتا ہے اچھا مجھے سب پتہ لگا. دیکھیں ایک نا ہم بات سمجھیں گے، جب اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن دیا تو اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ نازل کر دیتے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بیچ میں رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہوا نہیں ہے. ڈائریکٹ بھی آیا لیکن بہت کم ملتا. موسٹلی قرآن آتا تھا حضرت جبرائیل علیہ السلام کے تھرو. حضرت جبرائیل علیہ السلام سکھا کر جاتے تھے. تو نے یہاں پر ایک پوائنٹ سمجھا، ہمارے لیے بہت سمجھنا ضروری ہے. آپ دین اپنی مرضی کی کتابیں پڑھ کر اور اپنی عقل سے نہیں سیکھ سکتے. میں یہ تو نہیں کہتا کہ آپ گمراہ ہو جائیں گے، لیکن آپ دین کی اصل روح ایک استاد کے بغیر نہیں سیکھ سکتے. یہ لکھی ہوئی پکی ٹھکی بات. آپ دیکھیں، اندازہ کریں کہ ایک شخص ایک کتاب پڑھتا ہے، اس کو اپنی عقل سے سمجھتا ہے، جو بھی اس کا پریویس ایکسپیرینس ہے. اور ایک شخص ایک کتاب پڑھتا ہے ایک استاد سے، جس نے وہ کتاب سیکھی اپنے استاد سے، اس نے وہ کتاب سیکھی اپنے استاد سے، اس کے پاس جنریشنز کا ایکسپیرینس ہے اس کتاب کو، دینی کتاب کے بارے میں. اب جب میں اپنی مثال دیتا ہوں کہ میں وہ کتاب ایک اپنے مدرس کے ساتھ، ایک ٹیچر کے ساتھ بیٹھ کے پڑھتا ہوں، تو اب جب میں پڑھوں گا نا تو ٹیچر میری تصحیح کرے گا. میرے ذہن میں جو بھی سوال جواب آئیں گے ٹیچر اس کا جواب دے گا. جہاں پر میں غلطی کروں گا ٹیچر مجھے بتائے گا کہ نہیں یہ آپ کی غلط انٹرپریٹیشن ہے، کیونکہ یہ فلانی فلانی آیت اور حدیث کے اگینسٹ میں جاتی ہے. وہ میری تصحیح کرے گا، مجھے ریفائن کرے گا. اب جب میں وہ کتاب پڑھ کے فارغ ہوں گا تو جو میرا نالج ہے کمپیریزن ٹو اگر میں وہ کتاب اکیلے اپنی عقل سے پڑھوں، وہ نالج ہے، کتنا فرق ہوگا اس میں؟ زمین آسمان کا فرق ہوگا. کہ جس طرح ایک شخص ایم بی بی ایس کی کتابیں بن کے ڈاکٹر کلیم ہونا نہیں کر سکتا، یا ڈاکٹر ہونا کلیم نہیں کر سکتا، اسی طرح ایک شخص محض کتابیں پڑھ کر یہ کلیم نہیں کر سکتا کہ مجھے سب پتہ ہے. تو نا یہ جو دینی کمزوری، دینی علمی کمزوری ہے نا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے ہمارے. اور مسئلہ دوسرا کیا ہے، لوگ نا اس چیز کو فلا ہے آپ کے کریکٹر میں، آپ کو دین نہیں آتا، یا آپ کو دین کی کسی بات کے بارے میں نہیں پتا. نہیں بھئی، یہ فلا نہیں ہے. دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جب دین قرآن نازل ہو رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کوئی سوال کرتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا ہوتا تو وہ کہتے بھائی نہیں پتا، اللہ تعالیٰ وہی بھیجے گا تو میں آپ کو بتا دوں گا. اسی طرح جب ہم بھی کسی ایسے معاملے میں ہوں جہاں پر ہم سے دینی سوال ہو اور ہمیں نہ پتا ہو تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ مجھے نہیں پتا. آپ یہ مت سوچیں کہ آپ ذلیل ہوں گے، لوگ آپ کے بارے میں کیا سوچیں گے، لوگ او بڑا مولوی بنا پھرتا ہے، اب نہیں پتا. بھائی نہیں پتا، بھائی سوائے نبی کے اور کسی کو نہیں پتا کامل دین کا. اللہ تعالیٰ نے جتنا علم دیا ہے، میری جتنی عقل ہے مجھے اس کے مطابق پتا ہے. تو اس بارے میں ہمارے لیے بہت ضروری ہے یہ جاننا کہ انسان اگر قرآن و سنت کا علم حاصل نہیں کرے گا، کم از کم بیسک اگر انسان عقائد اور ایمانیات کو نہیں سیکھے گا تو ہوگا یہ کہ وہ سنی سنائی باتوں پر اپنے دین کا تصور قائم کر لیگا. اینڈ دس از ویئر دا پرابلم اسٹارٹس. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ قرآن بار بار کہتا ہے کہ جب انہیں کہا جاتا ہے نا دین کی طرف آؤ، تو وہ کہتے ہیں تمہارا مطلب ہمارے آباء و اجداد تو تھے وہ بیوقوف تھے،
ہمارے آباء و اجداد پاگل تھے. اور آج بھی آپ دیکھیں گے ایک مسلمان کے ساتھ بھی یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے، یعنی کہ جب آپ اسے کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ جو آپ دین کا یہ والا معاملہ ہے یہ ایسے نہیں ایسے ہے، تو وہ کہتا ہے تمہارا مطلب ہے کہ میں پچھلے 20 سال سے 25 سال سے غلط چیز کو فالو کر رہا تھا. نہیں بھئی اللہ کے بندے، آپ نے جو 20-25 سال کیا آپ نے اس نیت سے کیا کہ یہ صحیح تھی، آپ کو اس کا اجر ملا ہے، آپ کو اس کا ثواب ملا ہے. لیکن اب آپ کے سامنے ایک بات کلیئر ہو گئی ہے کہ دین کا یہ والا موقف صحیح ہے اور اب بھی آپ اس کو فالو نہیں کرتے، تو اب آپ جو آپ کے اندر آپ کی انا ہے آپ اس کو فالو کریں. اب آپ دین فالو نہیں کر رہے. یہ ہمارے جاننا بڑا ضروری ہے کہ اگر ہم کسی چیز کو اس لیے فالو نہیں کرتے کہ یہ میری پرسنالٹی کے خلاف، میرے عقائد کے خلاف، یا میں جو پہلے کرتا رہا اس کے خلاف جاتا ہے، تو اب پھر اس کا مطلب اب آپ دین فالو نہیں کر رہے، اب آپ اپنی انا اپنا آپ فالو کر رہے ہیں. یہ بڑا ضروری ہے کہ ہم دینی علم ضرور حاصل کریں، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ شیطان اس کے ذریعے سے ہمیں ایک اور پرابلم میں مبتلا کر دیتا ہے. اور وہ پرابلم کیا ہے؟ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے انسان سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں وہ بڑی غیر معقول ہیں، یا وہ جو ہے نا بڑی سخت ہے. اب نہ میں وہ احکامات اس کی نا نشاندہی نہیں کرنا چاہتا، اسے کہتا ہے نا میں وہ ایجوکیٹ نہیں کرنا چاہتا لوگوں کو وہ کیا ہوتے ہیں، وہ آپ ڈھونڈیں گے تو آپ کو مل جائیں گے. دین میں بہت ساری چیزیں، میں بہرحال ایک کی طرف اشارہ کرتا ہوں. ابھی یہ سود استعمال کرنے والے ہیں، جو سود پہ کام کرنے والے ہیں، آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہیں پر بھی سود کے لیے، قرآن اور حدیث میں، سنت میں سود کے لیے کوئی بھی عقلی دلیل نہیں دی. صرف یہ فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بے کو حلال کیا ہے، وحرم الربا، اور ربا کو حرام کیا. کیوں کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، کس لیے کیا ہے کوئی وجہ نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی تعبیل نہیں کی. اب ایک انسان اگر قرآن و سنت کا فہم نہیں رکھتا، دینی علم نہیں رکھتا، اس کے لیے یہ کڑوی گولی نگلنا بہت مشکل ہے کہ آپ سود کے بغیر آج کی دنیا میں کام کیسے کر سکتے. ہوتا پھر یہ ہے کہ جب انسان نہیں سیکھتا، دین کو مشکل سمجھتا ہے، دین کو بوجھل سمجھتا ہے، اور سمجھتا ہے یہ عبادات میں اپنا وقت کیوں ضائع. بہرحال جی اگلی بات ہوتا ہے، اس کے علاوہ جو ایک اور مسئلہ ہوتا ہے دین کی طرف سے انسان کے اندر جو بدگمانی پیدا شروع ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے دینی رہنماؤں کا، یا جو مذہبی رہنما ہوتے ہیں ان کے اعمال. ہمارے یہاں یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. ہمارے یہاں لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہم نے اگر کسی کو پیر یا مرشد بنا لیا نا تو یہ کامل ہے، یہ پرفیکٹ ہے، اس کے اندر کوئی غلطی نہیں ہو سکتی. یہ معاملہ بہت خطرناک ہے، بہت خطرناک. سوائے انبیاء کے اور دین میں کوئی پرفیکٹ نہیں، کیونکہ انبیاء کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ پروٹیکٹ کرتے ہیں. انبیاء کو فوراً اللہ تعالیٰ سبحانہ وتعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا آپ اس طرف جا بھی رہے ہو تو یہاں پر بھی مت جاؤ، یہ آپ کے لیے صحیح نہیں ہے. تو یہ بات جب انسان بھول جاتا ہے کہ انبیاء کے علاوہ کوئی پرفیکٹ نہیں ہے، تو پھر ہوتا کیا ہے، جو ہمارے ملحدین ہوتے ہیں یہ نا پھر چیزیں نکال کے بتاتے ہیں. دیکھو دینی مدارس میں کیا ہوتا ہے، بچوں کو مار کے ان کی چمڑی اتار دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ بدفعلیاں کرتے ہیں. دیکھیں اپنی جگہ یہ بات بالکل صحیح ہے، جو غلط ہے وہ غلط ہے، ہم اسے صحیح نہیں کہہ سکتے. لیکن کیا یہ دین سکھاتا ہے ان کو؟ یہ معاملہ ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. اب اسی کے کمپیریزن میں کیا یونیورسٹیز میں یہ نہیں ہوتا؟ بھائی یونیورسٹیز میں تو آپ کی اب وہ جو ABCDQ جو ہے اس کی پوری تحریکیں چل رہی ہیں، وہ آپ کو نظر نہیں آتی. آج یونیورسٹیز میں جو میں بڑا جو ہے نا وہ الفاظ اپنے سوچ سمجھ کے وہ اختیار کر رہا ہوں کہ یونیورسٹیز میں جو بے غیرتیاں، بے شرمیاں استاد کرتے ہیں، جو وہ کرتے ہیں، آپ کے اسٹوڈنٹس کرتے ہیں، وہ سب کیا وہ غیر مسلم ہوتے ہیں جو پاکستان میں؟ وہ بھی سارے مسلمان ہی ہوتے ہیں، مسلمان گھرانوں میں سے آئے ہوتے ہیں. اور اگر آپ کبھی کمپیریزن کریں نا جو یہاں پر معاملہ ہوتا ہے مدارس میں اور جو یونیورسٹی میں، تو آپ پریشان ہو جائیں گے کہ کمپیریزن بنتا ہی نہیں ہے. ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ جو مدارس میں یہ کام کرتا ہے اس کو سر عام لٹکایا جائے اور مار کے اس کی چمڑی دھڑ دی جائے، بلکہ تب تک اسے کوڑے مارتے رہنا چاہیے جب تک وہ مر نہ جائے. ہم تو یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جو دین کے نام پہ یہ کام کرتا ہے وہ سخت سے سخت سزا کا مستحق، کیونکہ اس نے دین استعمال کیا. لیکن اس بات کو آپ یہ دلیل بنا لیں کہ اس کی وجہ سے پورا دین غلط ہے، تو یہ بات بالکل غلط ہے، یہ بات بالکل غلط ہے. اس کے علاوہ الہاد میں پڑھنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے برا ماحول اور صحبت. ہمارے یہاں نا برے ماحول کی ایک بہت بڑی وجہ ہوتی ہے والدین کی بے جا سختی، کہ بچپن میں، یہاں پر تو عموماً شاید نہ ہوتا ہو، لیکن بچپن میں بچوں پر بے جا سختی. فیل ہو گیا تو مار کے اس کی چمڑی ادھیڑ دو، گھر لیٹ آیا تو مار کے چمڑی ادھیڑ دو، کرکٹ کھیلنے لگ گیا تو مار کے چمڑی ادھیڑ دو. وہ بس وہ باپ صاحب ہوتے ہیں نا، انہوں نے جب رات کو گھر آنا ہوتا ہے تو اما نے جو ہے نا اس میں چابی بھرنی ہوتی ہے، اور باپ نے نا جوتا اٹھا کے وہ ساری جو چابی بھری ہوتی ہے نا وہ بچے کو نا مار کے نکالنی ہوتی ہے. اور وہ جو بچہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں یہ کیا زندگی ہے، کیا مصیبت میں پھنس گیا ہوں. اور پھر جب وہ باہر جاتا ہے تو باہر اسے اپنے جیسے لوگ مل جاتے ہیں. اور آپ کو پتا ہے گھر کی 4 دیواری سے تو باہر ہی ایسے لوگ جو ہے نا ایسے خبیث لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کو ٹارگٹ کرنے کے لیے. پھر وہ بچوں کو
اپنی طرف مائل کرتے ہیں. اگر بچیاں ہوں تو پھر انہیں جو ہے وہ انڈسٹری میں سیل کر دیا جاتا ہے. پھر ان کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. پہلے بات تو یہ جو گھر کا ماحول ہوتا ہے, اور پھر اس کے بعد اگر گھر کا ماحول ایسا نہ ہو, بہت ہی لینینٹ ہو, تو پھر جو باہر کا برا ماحول ہوتا ہے نا, جہاں پر دین کے مذاق اڑانے کو برا نہیں سمجھا جاتا. ایک بار جب یہ کچھ لوگ صحابہ کے سامنے دین کا مذاق اڑا رہے تھے, تو صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایت کی. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم تو مذاق کر رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا کہ تمہیں دین ہی ملا مذاق کرنے کے لیے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم یہ مذاق کر کے, دین کے بارے میں مذاق کر کے تم دین سے نکل چکے ہو, خارج ہو چکے ہو, تم کافر ہو چکے ہو. واپس دین میں داخل ہونا ہے تو دوبارہ تجدید ایمان کرو. اتنا سخت معاملہ ہے دین کا. ہمارے یہاں تو آپ نے دیکھا ہوگا, لوگوں نے جنت پہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں, جہنم پہ نعوذ باللہ لطیفے بنائے ہوئے ہیں, اور میں اب کیا کیا بولوں کن کن باتوں پر. تو یہ جو برا صحبت, برا ماحول, یہ معاملات انسان کو مذاق سے شروع ہو کے اس حد تک لے جاتے ہیں کہ انسان نہ نماز کی پرواہ کرتا ہے, نہ غیرت کی, نہ حلال کی, نہ حرام کی, اور کہتا ہے بس یہ سب ٹھیک ہے, جو ہو رہا ہے وہی صحیح ہے. اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ابو داؤد ترمذی اور احمد کی روایت ہے, الرجل علی دین خلیلہ, کہ انسان جو ہے وہ اپنے خلیل, اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. فلینظر, تو دیکھو, احتیاط کرو, احدکم, تم لوگ, من یخالل, تم اپنا دوست کس کو بناتے ہو. اور ایک اور وجہ ہوتی ہے, انسان جب مصیبتوں سے گزرتا ہے نا, تو انسان کے اندر ایک ایسی نفسیاتی اور جذباتی مسائل پیدا ہوتے ہیں صدمات کی وجہ سے, حادثات کی وجہ سے, کہ انسان کہتے ہیں وائی می, میں نے کیا کیا ہے. نعوذ باللہ, آپ نے سنو کہ اللہ کو ہمارے ہی گھر دکھ گیا, نعوذ باللہ, میرا ہی بچہ دکھا تھا, یا میری بیوی تھی, یا میرا ہی فلانا. انا للہ. دیکھیں بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. یعنی ہم یہاں بیٹھ کے باتیں کرنی یہ علیحدہ بات ہے, لیکن جس پر گزرتی ہے نا وہی جانتا ہے. بہت مشکل معاملہ ہوتا ہے. اپنی زندگی میں کسی کو لوز کرنا آسان نہیں, اور خاص طور پہ بچوں کو لوز کرنا تو بالکل آسان نہیں. لیکن بات پھر وہی ہے کہ یہ نہ جا کے اس کا تانا بانا جڑتا ہے آپ کے ایمان کے ساتھ. آپ نے اپنے ایمان پر کتنی محنت کی ہے, آپ نے دین کتنا سیکھا ہے, آپ نے عقائد پہ کتنی محنت کی. پر جب یہ والا معاملہ ہوتا ہے نا, تو پھر انسان, شیطان جو ہے نا آ جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو, یہ تمہارا اللہ جس کے لیے تم نمازیں پڑھتے ہو, نعوذ باللہ, یہ تمہارا اللہ جس کی تم دن رات جو ہے نا وہ مالا جپتے رہتے ہو, یہ تمہارا اللہ نعوذ باللہ جس کے تم استغفار پڑھتے رہتے ہو. اور وہ کمزور لمحہ ہوتا ہے نفسیاتی طور پر, جذباتی طور پر, انسان اس میں نہ بہہ جاتا ہے. اگر کبھی خدا نہ خواستہ کسی کے ساتھ آپ ایسا ہوتا دیکھیں نا, یہ میں آپ کو اپنے ذاتی تجربے سے بتا رہا ہوں, اس وقت اس بندے سے کبھی بحث نہ کریں, کبھی بحث نہ کریں, کیونکہ آپ جتنی بحث کریں گے نا وہ اتنا اول فلول بولے گا, اتنے اور جو ہے نا وہ کفریہ کلمات کہے گا. کوشش کریں اس بندے کو چپ کرانے کی, اس کو منہ پہ ہاتھ رکھیں. اگر آپ اس کے اتنے کلوز ہیں, آپ کر سکتے ہیں, اس کو منہ پہ ہاتھ رکھیں, خاموش کرائیں اس کو, اس سے بحث مت کریں, کیونکہ اس وقت کی بحث اس بندے کو اور مزید اس میں گھسا دے گی. اور بعد میں اس بندے کو کہیں کہ توبہ کرو بھائی, تم نے بہت غلط کیا. ہو سکتا ہے وہ بیچارہ یا بیچاری ایسی تکلیف سے گزر رہی ہو کہ اسے پتہ بھی نہ اس نے کیا بولا, لیکن اگر یہ ممکن ہو تو آپ ضرور ایسا کریں اور انہیں بولے کہ توبہ کریں. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, کہ دنیا کی محبت اور خواہشات کی پیروی انسان کو آخرت سے غافل کر دیتی ہے. دیکھیں انسان کی نا یہ فطرت ہے کہ انسان اپنی مرضی کی ہر چیز تک رسائی چاہتا ہے, ہر چیز تک, اور دین اس آزادی کو محدود کرتا ہے. صحیح بات ہے, اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں یہ صحیح ہے, یہ غلط ہے, جو غلط کرو گے تو پھنسو گے, صحیح کرو گے تو ریوارڈ ملے گا. تو انسان چاہتا ہے کہ میرا لائف سٹائل میری مرضی سے گزرے, میں جو مرضی گناہ کروں, میرا جو دل کرتا ہے میں کروں, مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. باٹم لائن جو ہے نا, میں نے تو یہ دیکھا کہ باٹم لائن جتنے بھی ہم نے چیزیں اوپر ڈسکس کی ہے نا, باٹم لائن یہاں پہ آگے رکھتی ہے کہ انسان یہ نہیں چاہتا کوئی اسے یہ بتائے کہ تم نے کیا کرنا. انسان چاہتا ہے میری زندگی میری مرضی. میں زندگی کہہ رہا ہوں, آپ کو پتا ہے اور بھی اس کے پیچھے کیا سلوگن چلتے ہیں. جب انسان کی یہ سوچ بن جاتی ہے کہ ہر قسم کی ہدایت میری خواہش اور عقل کے تابع ہو جائے, تو اب وہ اپنے آپ کو عقل کل سمجھنا شروع کر دیتا ہے کہ میں عقل کل ہوں, مجھے سب پتا ہے. اور یہاں پر آتا ہے شیطان صاحب اور کہتا ہے واقعی عقل کل ہے, آپ کو سب پتا ہے, لگاؤ چھلانگ دہریت کی طرف, اور وہاں سے بیڑا کو نشر ہوتا ہے. اچھا, اس سے جو بچاؤ کے طریقے ہیں نا, اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ ایک پورا لیکچر کریں گے, لیکن کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں تو ہم 2-3 چیزیں ہم اس کی طرف جو ہے نا توجہ دلا دیتے ہیں. پہلی بات یہ کہ انسان اپنے ایمان کو علم اور عمل سے مضبوط کرے. دیر از نو آلٹرنیٹ ٹو دیٹ. دوسری بات یہ کہ انسان ہر وقت اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے, شیطان سے استغفار کرتا رہے, اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتا رہے, اللہ تعالیٰ کی رحمت ڈھونڈتا رہے, مانگتا رہے. ذکر اذکار صبح شام سونے کے, یہ 3 تو مسٹ ہے نا. اور اس کے علاوہ آپ نے کوشش کرنا ہے کہ جو بھی کسی موقع کا ذکر آپ ضرور کریں.
گھر سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گاڑی میں بیٹھنے کی دعا، کھانا کھانے سے پہلے، کھانا کھانے کے بعد، باتھ روم میں جانا، باتھ روم سے نکلنا، یہ اذکار انسان کرتا رہے، انشاءاللہ 99% آپ شیطان سے محفوظ رہیں گے، آپ اس قسم کی ان سے محفوظ رہیں گے۔ اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ، صالح صحبت، اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے، واللہ اس کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا، دین کی بات کرنا، دینی ڈسکشنز کرنا، قرآن کو ڈسکس کرنا، حدیث کو ڈسکس کہہ رہا ہوں نا، اعتراض نہیں کہہ رہا، اس کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ صحبت صالحین کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ انسان کوشش کرے کہ اپنی صحبت جو ہے وہ نیک لوگوں کے ساتھ رکھے۔ تو وہ اپنی بات کو یہاں تک ہی رہنے دیتے ہیں، انشاءاللہ اگلی بار ہم بات کریں گے شرک پر، کہ جو شیطان کا دوسرا بڑا ٹریپ ہے لات کے بعد۔ تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ہم نے جو بھی پڑھا اللہ تعالیٰ اسے سمجھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، ہمارے معاملات کو درست فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری تمام مشکلات پریشانی کو دور فرمائے۔ اس میں جو بھی اچھی باتیں تھیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تھیں، اگر کوئی غلطی تھی، کوئی کوتاہی تھی تو وہ میری کمزوری تھی۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری بھی اصلاح فرمائے اور مجھے معاف فرمائے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وجزاکم اللہ خیر۔